أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی ان نیک ساحتوں میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، جامع مسجد شہداء اسلام میں خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. شہداء اسلام ایک پوری تاریخ ہے. انسان کے لیے دنیا میں محبوب تر چیز اس کا مال ہے، لیکن جب اس سے محبوب اولاد سامنے آ جائے تو مال اولاد پر قربان ہو جاتا ہے. اور انسان کو محبوب ہے اپنی اولاد، لیکن جب اپنی جان پہ بن آئے تو اولاد بھی قربان ہو جاتی ہے. لیکن اپنی جان ہر ممکن ایمان والا بچاتا ہے، لیکن جب بات ایمان کی آئے تو مومن اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جان کو بچانا صرف انسان نہیں، ہر جاندار اپنی جان کو بچانے کے لیے جو کر سکے وہ ضرور کرتا ہے. چھوٹی سی چوٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کا راستہ روکیں، اسے خطرہ محسوس ہو، وہ کتنا تیز بھاگ سکتی ہے، لیکن جتنی اس میں ہمت طاقت ہو وہ پوری قوت سے وہاں دوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ اس چھوٹی سی چوٹی کے اندر بھی یہ احساس موجود ہے کہ اگر میری جان کو خطرہ ہے تو مجھے اپنی جان کو بچانا ہے. ایک چھوٹے سے پرندے میں، کسی چھوٹی سی چوٹی میں، یا اس سے بھی چھوٹی کسی جاندار شے میں کسی شے کا بھی شعور نہ ہو، لیکن یہ شعور ہر جاندار میں کامن ہے کہ جب جان پہ بن آئے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے خطرات کے ماحول سے نکلنے کا سفر ضرور کرتے. جہاں ٹھنڈ زیادہ ہو تو پرندے وہاں سے کوچ کر جاتے، انہیں معلوم ہے کہ یہاں ہماری زندگی ممکن نہیں ہے. جہاں گرمی زیادہ ہو تو پرندے اور جانور مناسب موسم تک تو وہاں رہتے ہیں، جب جان پہ بن آئے تو وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتے.
حضرت انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، جسے علم دیا گیا، شعور دیا گیا، کتاب کے ذریعے اسے راستہ دکھایا گیا، وحی کے ذریعے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ان کی کامل رہنمائی کی۔ تو ایک عام مخلوق جو درجہ میں انسان سے بہت کم ہے، جان بچانے کے لیے جب وہ اتنی حساس ہے کہ علاقے کو چھوڑ دے، گاؤں سے گزر جائے، تو یہ انسان کتنا حساس ہوگا۔ اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے انسان موجود ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ زیادہ پولوشن کی وجہ سے دنیا میں انسان کا جیون ممکن نہیں رہے گا، جنہیں لگتا ہے کہ اگر درخت اسی طرح مسلسل کاٹے جاتے رہے تو آنے والی نسلوں کے لیے یہاں جینا مشکل ہوگا، تو وہ تمام اپنی اپنی جگہ پر پوری کوششیں کر رہے ہیں، سبزہ زیادہ لگائیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج، اس کے لیے جو بھی کوئی قدرتی راستے ہو سکتے ہیں ہمیں اختیار کرنے چاہیے تاکہ انسانی زندگی کی بقا، آنے والی نسلوں کی روئے زمین پر بقا، اسے یقینی اور ممکن بنایا جا سکے۔ آج بھی لوگ اس طور پر بڑے بڑے فنڈز اور بڑی مہمات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں اہل ایمان کو دیکھتا ہوں اور اہل ایمان میں بھی پھر ان سرفروشوں کو دیکھتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے اس بات کا یقین کر لیں کہ موت میرے سامنے ہے، مشکلات میرے سامنے ہیں، یہاں تک کہ میرے بچوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے، میرا گھر بار خطرے میں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ آسانی سے 2-2-4 کے برابر فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے اگر تو میری جان کے لیے مجھے جینا ہے تو میں اس کے لیے 1000 بار تیار ہوں، لیکن اگر اپنے ایمان کے لیے مجھے جینا ہے تو میں ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ اگر میں قریب کے زمانہ کی بات کروں تو کراچی کا وہ زمانہ جب لوگ سیٹھ اور بڑے بڑے مل مالک اور بڑے بڑے تجارتی شعبہ جات سے وابستہ اور بڑے بڑے مالدار اسے موت کا شہر سمجھتے اور اسے چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت بھی دین حق کے متوالوں نے یہ فیصلہ کیا اگر یہاں گولی چل رہی ہے رہزنی اور ڈاکہ کی بنیاد پر تو مال بچانا بھی ضروری ہے، جان بچانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر سامنے والا گولی مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کا علم لہراتا ہوں، اگر سامنے والا میری جان سے اس لیے کھیلنا چاہتا ہے میں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اگر سامنے والا میری جان کو اس لیے ختم کرنا چاہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے بعد نہ تو کسی کو نبی مانتا ہوں، نہ کسی کو معصوم مانتا ہوں، نہ کسی کو رسول مانتا ہوں، اگر سامنے والا اس لیے میری جان کے در پہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کا آنا تو مانتا ہوں لیکن کسی انسان پر جبرائیل کا آنا نہیں مانتا، اگر بعد میں میری جان کا کوئی درپے اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کہنے والی آوازوں کو چپ کروا دیا جائے تو لوگ ہجرتیں کرتے رہیں، لوگ شہر چھوڑتے رہیں، اسلام آباد اور لاہور اور مختلف پاکستان کے اور دنیا کے علاقوں میں جاتے رہیں، لیکن اللہ والوں نے ان حالات میں یہ فیصلہ کیا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ انہوں نے کہا حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، ہم کیا، ہماری اولاد کیا، ہمارا خاندان اور کنبہ قبیلہ کیا، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ قربان ہو سکتا ہے۔ زندگی اس لیے مل جائے کہ صرف اسی کو بچاتے رہیں، جان اس لیے مل جائے کہ صرف جان کو بچاتے رہیں، یہ جہان والوں کا مقصد ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ جینا اسی کا جینا ہے
جینا محمد کے مدینے کے ساتھ جڑ کے جینا ہے، جینا اسی کا جینا ہے جس کے دل میں قرآن مجید کا نور ہے، جینا اسی کا جینا ہے جس کا ایمان کی حرارت کے ساتھ جینا ہے، جینا اسی کا جینا ہے جس کا حضور کی مظلوم امت کے درد میں جینا ہے، جینا اسی کا جینا ہے جس کا غزہ کے مظلوموں کے لیے جینا ہے۔ یہ تو صرف جینا ہے، مرنا بھی اسی کا مرنا ہے جس کا ختم نبوت کے لیے مرنا ہے، مرنا بھی اسی کا مرنا ہے جس کا مسجد اقصیٰ کے لیے مرنا ہے، اور وہ مرنا نہیں ہے، حقیقت میں یہ جینا بھی جینا ہے، وہ مرنا بھی جینا ہے، حقیقت میں وہ جینا بھی جینا ہے، حقیقت میں وہ مرنا بھی جینا ہے۔ اور جو جیے بغیر ایمان کے، اس کا جینا کیا جینا ہے؟ اس کے جینے پر تو قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اس کا جینا بھی دیکھو تو قرآن کہتا ہے مرنا ہے۔ جینا اسی کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جیے، جینا اسی کا جینا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو یہ کہہ دے یا رسول اللہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اے میرے مدنی کریم کل کائنات سے زیادہ آپ کی کملی سے محبت ہے۔ حضرت مولانا احمد مدنی شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس گلشن کی بنیاد 2005 میں رکھی، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب عبداللہ شہید ہوئے تو مولانا احمد مدنی کہہ رہے تھے کہ جامع مسجد شہداء اسلام کی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور میرے بیٹے مولوی عبداللہ شہید ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی عبد الرحمن نے مسجد شہداء اسلام کا جو نام تجویز کیا تو شہداء کا آغاز باہر سے نہیں، قربانی کا آغاز اپنے گھر سے ہوا ہے۔ اور پھر مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب مولانا احمد مدنی اسی مسجد کی فکر میں واپس جاتے ہوئے مجھے ابو بکر مدنی شہید نے یہ بات بتائی، حملہ آور انہیں گھیر چکے اور وہ بہت دیر کے بعد واپس آئے تو ان کے کپڑے خون آلود بھی تھے اور ان کے بدن پر اور کپڑوں پر کچھ مٹی کے نشانات بھی تھے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جی کہاں سے آئے؟ تو کہا بھئی حملہ کرنے والے آئے، ان کی گولی نہیں چلی تو میں ان سے لڑ گیا، وہ مجھ سے لڑ گئے، جتنی مجھ میں ہمت تھی میں ان کو گراتا رہا، جتنی ان میں ہمت تھی وہ مجھے نقصان پہنچاتے رہے۔ تو ہوا کیا؟ کہا جب تک اللہ کو منظور ہے جیوں گا، جب موت آئے گی تو مر جاؤں گا۔ اس مرکز شہداء اسلام کی بنیاد رکھنے والی شخصیت علامہ محمد احمد لدھیانوی، علامہ محمد احمد مدنی آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بیٹے مولانا عبداللہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بیٹے مولانا ابو بکر دنیا میں نہیں ہیں۔ حضرت مولانا احمد مدنی شہید ہوں، حضرت مولانا عبداللہ شہید ہوں یا حضرت مولانا ابو بکر شہید ہوں، ہم خاندان کے لوگوں نے یہ فیصلہ اسی دن سے کر لیا تھا۔ مفتی عبد الرحمن مدنی ہو یا مولانا عمر مدنی ہو یا محمد انس اعظم ہو یا مفتی احسن عالم ہو، ہم خاندان کے لوگوں نے اپنے بزرگوں اکابرین سے یہ سبق پڑھے کہ حضور کے ختم نبوت کے لیے ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری کائنات قربان، لیکن حضور کی ختم نبوت کا پہرا کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ مولانا احمد مدنی شہید، مولانا عبداللہ شہید، مولانا ابو بکر شہید۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے جینا اسی کا جینا ہے جس کا جینا مصطفیٰ کی محبت میں جینا ہو، جو اس محبت سے خالی ہو۔ آنکھ ہے، قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو اس محبت رسول سے خالی ہو۔ جان ہے، قرآن کہتا ہے مرا ہوا، محبت رسول سے آنکھ خالی ہو، قرآن کہتا ہے دیکھے لیکن اندھی ہے۔ محبت رسول میں زبان ہے لیکن قرآن کہتا ہے بہری ہے۔ محبت رسول میں کان ہے، قرآن کہتا ہے بہرے ہیں۔ زبان ہے، قرآن کہتا ہے گونگی ہے۔ یا اللہ یہ محبت رسول میں آ جائیں تو پھر اللہ کہتا ہے محبت رسول میں آ جانے کے بعد بل احیاء ولکن لا تشعرون، محبت رسول میں آنے کے بعد آنکھ کا جینا کیا ہے، زبان کا جینا کیا ہے، کان کا جینا کیا ہے، عشق رسول میں یہ مر بھی جائیں ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا جن سے میری اور آپ کی عظیم نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جس نسبت کے تحت آج ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی نسبت نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہمارے بڑے نصیب والے ملکوں ہجرتیں کی تو اللہ کے دین کے لیے، شہروں ہجرتیں کی تو اللہ کے دین کے لیے۔ اور دنیا میں میرا اور آپ کا تعلق کسی قوم برادری کی بنیاد پر نہیں، ہمارا تعلق نسبت ابو بکر صدیق کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا تعلق اس دینی رشتے کے ساتھ جو یہاں قائم ہے وہاں قائم رہے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا، پاک پیغمبر کی جو 23 سالہ محنت ہے، ان کے اندر کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق شہادت اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میدان میں اترنے کا جذبہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق میں وہ کون صحابی تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور حضور نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں کھانا شروع نہیں کرنا، اور پھر پاک پیغمبر تشریف لائے، کھانا شروع کیا، تھوڑے سے لوگوں کا تھا اور حضور کی ساری جماعت نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس صحابی کا نام معلوم ہے؟ کیا نام ہے بھئی؟ کیا نام ہے؟ ان کے والد کا نام ساتھ لو، جابر بن عبداللہ۔ یہ جابر شریک ہوئے بدر میں، اور احد کی رات کہ صبح روانہ ہونا ہے، اور ان کے ابا ان سے کہنے لگے، یہ اپنے ابا سے کہنے لگے قرہ ڈال لیں، صبح کس نے جانا ہے؟ تو کہنے لگے پہلے تمہارے قرہ کے چکر میں تم بدر میں چلے گئے، کوئی قرہ نہیں ڈلے گا، صبح ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جائیں گے۔ گھر کا خیال رکھنا، بہنیں زیادہ ہیں ان کا خیال کرنا، ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانا۔ بس پچھلے غزوے میں تم ساتھ تھے، اب میں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہوئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کی والدہ سامنے کھڑی تھی۔ حضور علیہ السلام ان کی والدہ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، آنکھیں بھیگ گئی۔ ماں نے ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنے نہیں آئی کہ میرا بیٹا ہے یا چلا گیا، میں یہ پوچھنے آئی ہوں زخم سینے پہ کھائے یا پیٹھ پہ کھائے۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں میرے بیٹے نے آپ کا پہرا صحیح طور پر دیا یا نہیں دیا، آپ کے ساتھ وفاداری نبھائی یا نہیں نبھائی، آپ کے ساتھ محبت اور عشق کی داستان رقم کی یا نہیں کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی والدہ سے کہا، کیا پوچھتی ہے؟ تیرے بیٹے کو تو لینے کے لیے اللہ خود آئے۔ تو اس نے پوچھا بتائیے اللہ جب خود میرے بیٹے کو لینے کے لیے آئے تو میرے بیٹے نے کیا کہا اور رب نے کیا کہا؟ پچھلی رات باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی اس میٹنگ کو رب جانتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر سارے چہرے تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن کون گھر میں کیا کہہ کے آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا بتا کے آیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اللہ جانتے ہیں گھر کے حالات کیا ہیں، کس جذبے سے آیا، کس منصوبہ بندی سے آیا، کس طرح بیٹے کو پیچھے کیا اور خود میدان میں قربان ہونے کے لیے اترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے سے کہا عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے پھر میرے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا یہ کہتا تھا یا اللہ ایک ہی چاہتا ہوں، پھر جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر جاؤں پھر مارا جاؤں۔
کہ وقت شہادت جو آپ کے دیدار میں مزہ ہے اور کسی شے میں وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر گردنیں قربان کی، اور منشاء نبوت کو صحابہ کرام اتنا سمجھتے تھے۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سفارشی بن کے کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد ان سے نظروں کو ہٹانا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے حضور علیہ السلام پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میں اسے اپنے انداز میں کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا، جیسے پاک پیغمبر سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پاک پیغمبر پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھوں اب پیچھے والے مجھ سے غائب، میں یہاں دیکھوں تو آپ مجھ سے غائب۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جب یہ فرما دیا آپ نے ان سے نظروں کو ہٹانا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا کر دیا کہ پاک پیغمبر پیچھے بھی دیکھیں تو صحابہ حضور کی نگاہوں میں ہیں، اور حضور سامنے دیکھیں تو بھی صحابہ حضور کی نگاہوں میں ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس معجزہ کو حضور کے پاس تو ہے، صحابہ کے پاس نہیں۔ صحابہ حضور کو صرف تب دیکھتے ہیں جب حضور کا چہرہ سامنے ہو، لیکن حضور علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تب صحابہ حضور کی پشت مبارک کو دیکھتے ہیں، چہرہ نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے نماز ظہر سے پہلے قبلہ بدلنے کا حکم دیتے، اللہ چاہتے نماز ظہر کے بعد قبلہ بدلنے کا حکم دیتے۔ اللہ نے دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دیا تاکہ میرا محمد جب نماز پڑھاتے صحابہ پشت کی زیارت کرتے ہیں، میں نماز میں اپنے محمد کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف پھیر دوں، صحابہ محمد الرسول اللہ کو نماز میں دیکھیں اور بیت اللہ کو بھی دیکھیں۔ اور یہ اعلیٰ درجہ ہے تربیت کا کہ جب کوئی اشارہ سمجھ جائے، بولنا نہ کہے، سمجھانا نہ پڑے، موٹیویٹ نہ کرنا پڑے، قائل نہ کرنا پڑے، یہ آخری درجہ ہے کہ اس انتہا پر پہنچ جائے کہ بس اشارہ ابرو، بس اشارہ سمجھے اور اس اشارے پر عمل کرتا نظر آئے، اور اشارہ بھی معمولی درجے کا اشارہ نہیں، اتنا بڑا اشارہ کہ بیت اللہ سے چہرہ موڑ کر مسجد اقصیٰ کی جانب کرنا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں بیت اللہ کی طرف۔ ذرا غور کیجئے، جو 400 کلومیٹر دور مکہ میں رہتا ہے وہ بیت اللہ کے قریب ہے اس زمانے میں، لیکن رسول اللہ سے دور ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے قریب رہ کر بیت اللہ نہیں ملے گا، بیت اللہ کا قرب چاہتے ہو تو 400 کلومیٹر دور رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، بیت اللہ کے قریب رہ کر بیت اللہ نہیں ملے گا، 400 کلومیٹر بیت اللہ سے دور جاؤ، جب محمد الرسول اللہ ملیں گے تو بیت اللہ ملے گا۔ اور جو 400 کلومیٹر دور گئے، اللہ نے انہیں ایسا عظیم رتبہ عطا کیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز شروع کی تو چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور نماز مکمل ہوئی تو چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ نماز شروع کی تو پہلی صف میں پہلے تھے، آخری صف میں آخری تھے۔ نماز مکمل ہوئی تو پاک پیغمبر جب سلام پھیر رہے ہیں، اب پہلی صف آخری بن چکی ہے اور آخری پہلی بن چکی ہے، اور درمیان والی ہر صف سے میرے مصطفیٰ کریم گزر کے آئے، گویا پاک پیغمبر نے نماز شروع کر کے پہلی صف کی امامت کروا کے اور نماز مکمل کر کے آخری صف کو پہلا بنا کر اور درمیان سے گزر کر ہر صف کو پہلا بنا کے بتا دیا، میرے صحابہ کے بارے میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صف کی بات نہ کرنا، یہ مجھے اتنے محبوب ہیں، ان کی پہلی صف کا بھی امام محمد ہے، ان کی آخری صف کا بھی امام محمد ہے۔ 400 کلومیٹر دور بیت اللہ سے چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف
یہ پہلی صف میں ہوں تو مصطفیٰ کے پیچھے، یہ درمیان کی صف میں ہوں تو مصطفیٰ کے پیچھے، یہ آخری صف میں ہوں تو اللہ اس کو پہلی بنا دے۔ تو جب دونوں طرف میرے مدنی کریم ہوں، صرف یہاں پر نہیں، حدیبیہ کے موقع پر دیکھو، حدیبیہ کے موقع پر دیکھو کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور بعد میں پاک پیغمبر نے فرمایا دیکھو دکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور جب بیعت ہو گئی تو پھر قرآن آیا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہو، اوپر ہاتھ میرے مدنی کریم کا ہو، اور درمیان میں ہاتھ صحابہ کے ہوں، اور ان سب کے اوپر ہاتھ خدا کا ہو۔ بتائیں صحابہ جیسی مضبوط اور مستحکم دیوار اور کسی جماعت کو نصیب ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ جی دیکھیں نا جی وہ صحابہ کے آپس میں بھی تو بہت سے معاملات ہوئے، صحابہ کے آپس میں جو معاملات بھی ہوئے، ایک ہی جماعت میں امام بھول جائے تو لوگ لقمہ دے سکتے، لیکن وضو خانے میں بیٹھے ہوئے شخص کا حق نہیں کہ وہ لقمہ دے، باہر لچھے بیچنے والے کا حق نہیں وہ لقمہ دے، باہر کباڑ بیچنے والے کا حق نہیں وہ لقمہ دے۔ صحابہ کے درمیان جو بات بھی ہوئی وہ صحابہ کے آپس کی بات تھی، صحابی نے ایک دوسرے کو لقمہ دیا، حضور کی جماعت ہے، انہوں نے بات سمجھی، بات سمجھائی، ہماری اوقات نہیں۔ کہتے حضور نے بھی تو فلاں فلاں حدیث کی کتاب میں دیکھو نا فلاں صحابی سے یہ فرمایا، فلاں سے یہ فرمایا، فلاں سے یہ فرمایا، تو اگر حضور فرماتے تو ہم بات کیوں نہیں کر سکتے؟ مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب صبح صبح کلاسز کا وزٹ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، دیکھا کہ کلاس میں استاد دیر سے آیا، کہا سبق ختم کرنے کے بعد دفتر میں آ جاؤ۔ دوسری کلاس میں گئے، پتہ چلا استاد 3 دن سے نہیں آ رہا، بولا فون کر کے بلاؤ میرے دفتر میں آئے میری بات سنیں۔ تیسری کلاس میں گئے، استاد صاحب نے اپنا نصاب مکمل نہیں کیا، کہا سبق ختم کر کے میرے دفتر میں آؤ۔ جب دفتر میں آئے تو انہوں نے ان کو جھاڑ پلائی، بات سنائی، اصلاح کی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تو دفتر میں جھاڑو دینے والا بچہ دوسرے دن کاغذ قلم لے کے کلاسز کا وزٹ کرنے کے لیے نکلا اور اساتذہ کو یہ کہتا ہے آپ کل بھی نہیں آئے، آپ آج بھی لیٹ آئے ہو۔ تو استاد اس کو کہیں گے بھائی ادارے کا محتمم پوچھنے کا حق رکھتا ہے، تو جھاڑو دینے والا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ پرنسپل پوچھنے کا حق رکھتا ہے، استاد پوچھنے کا حق رکھتا ہے، محتمم پوچھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن جو نائب قاصد، جمعدار، بھنگی، جھاڑو لگانے والا، اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ جا کے کلاسز میں اساتذہ کا محاسبہ کرے۔ اگر صحابہ کرام کو پاک پیغمبر نے کچھ فرمایا تو حضور استاد ہے، صحابہ شاگرد ہیں، حضور پیر ہیں، صحابہ مرید ہیں، حضور نبی ہیں، صحابہ آنکھوں سے دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں۔ پاک پیغمبر سمجھائیں اور صحابہ سمجھیں، پاک پیغمبر تعلیم دیں اور صحابہ کرام اپنے کردار کو اس سے منور و معطر کریں۔ یہ میرے مدنی کریم اور ان کے شاگردوں کے درمیان کی بات ہے، بعد میں آنے والے کسی چوڑے کی اوقات نہیں محمد کے یاروں پہ بات کرے۔ حضور نے تعلیم دی صحابہ کو، اور صحابہ کرام نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا، اور 23 سال حضور علیہ السلام سے دین لینے والے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہننے والے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج پہننے والے، درجے الگ الگ ہیں، صحابہ سارے ہیں، ابو بکر ایک ہی ہے۔ جیسے نبی سارے ہیں لیکن محمد کریم کا شان اپنا ہے، جیسے نبی اور رسول سارے ہیں لیکن میرے نبی امام الانبیاء ہیں، ایسے ہی صحابہ اہل بیت سارے ہیں لیکن امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مقام اپنا اپنا، رتبہ اپنا اپنا، لیکن فیصلہ سب کے لیے کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ 3000 روپے والے سٹامپ پر نہیں، 30 پاروں والے قرآن پر لکھا ہے۔ صحابہ جنتی ہے۔ بعض لوگوں کو بہت شوق رہتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ تاریخ سے، کچھ حالات سے
نتیجہ نکالنا چاہیے. بھائی اس بات کو سمجھیں، صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو تو قرآن کی نظر سے دیکھو، تاریخ کی نظر سے نہ دیکھو. اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک ارشاد بھٹی نام کے صحافی ہیں، آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ اگر انہوں نے ایک 100 صفحے کی کتاب شہباز شریف کے بارے میں لکھی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں اچھا لکھا ہوگا یا تنقید کی ہوگی؟ غلبہ کس کا ہوگا؟ تنقید کا. کتاب ابھی آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے صرف مصنف کا نام سنا، آپ نے کہا اس نے تو تنقید کی ہوگی. مرحوم ہو گئے عرفان صدیقی، اگر وہ 100 صفحے کی کتاب لکھتے نواز شریف پر، شہباز شریف پر، تو غالب امکان کیا ہے کہ وہ ان کے حق میں لکھ کے جاتے یا خلاف تعریف میں. اب یہ دونوں لوگ کتابیں لکھے اور جامعہ کراچی کی لائبریری میں ان کی کتاب جمع ہو جائے. 100 سال کے بعد سرجانی ٹاؤن کا ایک نوجوان اٹھا، جامعہ کراچی میں پڑھنے کے لیے گیا. اس نے کہا 100 سال پہلے ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم تھے نواز شریف، ایک وزیر اعظم تھے شہباز شریف. میں نے ارشاد بھٹی کی کتاب پڑھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی اچھے آدمی نہیں تھے. ایک دوسرا نوجوان ملا، اس نے کہا آپ دوسری کتاب پڑھی ہے عرفان صدیقی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھے آدمی تھے. اس نے وہ کتاب بھی پڑھ لی. ایک ہفتے کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی، کہا کہ بھائی نواز شریف اچھا تھا یا برا تھا؟ وہ کہے گا یار میں نے 200 صفحہ پڑھا ہے، اچھا بھی لکھا ہوا ہے برا بھی لکھا ہوا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اچھے تھے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا برے تھے. اب جب کوئی آدمی شدت سے اعتدال کی طرف آتا ہے تو اعتدال کا درجہ بھی یہ ہے کہ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو لوگ بعض کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں برا بھی لکھا گیا، صحابہ کے بارے میں اچھا بھی لکھا گیا، اس لیے اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے صحابہ اچھے تھے یا صحابہ برے تھے. چونکہ اچھا لکھنے والوں نے اچھا لکھا، برا لکھنے والوں نے برا لکھا. میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے حضور نے اللہ نے اپنے آخری نبی کی ختم نبوت کا جوہر اور اللہ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید کا نور ان لوگوں کو دیا جن کو اللہ نے تاریخ کے حوالے کرنا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں 100 صفحے کی کتاب ابو بکر کے حق میں بھی ہے اور 100 صفحے کی کتاب ابو بکر کے خلاف بھی ہے، 100 صفحے کی کتاب اہل بیت اور صحابہ کے حق میں بھی ہے اور 200 صفحے کی کتاب ان کے خلاف بھی ہے. لہٰذا میں بند گلی میں ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. اللہ کے قرآن کو پڑھو. اللہ کا قرآن کہتا نہیں جن کے پاس ختم نبوت کا جوہر ہے، جن کے پاس قرآن کا نور ہے، جن سے امت نے سارا دین لینا ہے، قیامت تک انہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، اللہ نے ان کو تاریخ کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے ان کو قرآن کے حوالے کیا ہے. دنیا کے بادشاہوں کے حالات معلوم کرو تو تاریخ بتائے گی، سیاستدانوں کے حالات معلوم کرو تو تاریخ بتائے گی. دنیا کے بڑے بڑے جاگیرداروں، وڈیروں، نوابوں کے حالات معلوم کریں تو تاریخ بتائے گی. لیکن صحابہ کا شان پوچھنا ہو تو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ آخری بات کہنے والا کہے گا مولانا یہ تاریخ والوں کی اہمیت کو آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا. میں نے کہا تاریخ لکھنے والا جو بھی ہو، آج کا ہو یا 1000 سال پہلے کا، نمبر 1 ہوگا تو انسان، نمبر 2 اس میں 3-4 کمزوریاں ہیں. 1000 سال پہلے کا ہو یا آج کا ہو، انسان ہے تو بات طے ہو گئی. دل کے حال کو نہیں جانتا، 1000 سال پہلے کا ہو آج کا ہو، آنے والے وقت کو نہیں جانتا، 1000 سال پہلے کا ہو آج کا ہو. تاریخ دان جو بھی ہو غیب کی خبروں کو نہیں جانتا. جب یہ غیب کی خبروں کو نہیں جانتا اس کا قلم ناقص. جب یہ دل کی باتوں کو نہیں جانتا اس کا قلم ناقص. جب یہ آنے والے وقت کو نہیں جانتا اس کا علم ناقص. جب اس کا علم محدود، اس کی تحقیق محدود. میں نے بات صحابہ کی قرآن سے کی ہے. قرآن اس کا کلام ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، آنے والے وقت کو جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، جس کا علم لامحدود. جب اتنی بڑی ذات نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اب ہمیں تاریخ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صحابہ کے لیے ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے. صحابہ کے لیے قرآن کو دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ صحابہ کے لیے کس کو دیکھیں گے بھائی؟ کس کو دیکھیں گے بھائی؟ کس کو دیکھیں گے بھائی؟ قرآن کو دیکھیں گے. اور قرآن وہ اسٹیبلش ڈاکومنٹ ہے جس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. مزے کی بات یہ ہے
قرآن کو نہ ماننے والے، بائبل کو ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں الہامی کتابوں میں اگر کوئی کتاب پوری صحت کے ساتھ اسی زبان کے ساتھ بغیر فرق کے ساتھ موجود ہے تو یہی ہے۔ عیسائی مانتے، یہودی مانتے، مجوسی مانتے، نصرانی مانتے، شین نہیں مانتا، کہتے نہیں بدل گئے۔ کیسے بدل گئے؟ کہتے ابو بکر کی بکری تھی 10 پارے تو وہ کھا گئی، پتوں پہ لکھا ہوا تھا 10 پارے وہ کھا گئی، 31واں 32واں 33واں 34واں 35واں 36واں 37واں 38واں 39واں 40واں 40 پارے تو تھے، 10 پارے ابو بکر کی بکری کھا گئی چونکہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ بھئی دیکھو بکری کا مزاج یہ ہے، وہ تھوڑا یہاں سے کھائے گی، تھوڑا وہاں سے کھائے گی، تھوڑا وہاں سے کھائے گی۔ اگر یہ کہہ رہا ہے بکری کھا گئی تو کھا گئی کیسے؟ کہتے 11واں کھا گئی، پھر 15واں کھا گئی، آدھا 23واں کھا گئی، پورا 24واں کھا گئی، کچھ 29واں کھا گئی اور آخر والے 3-4 بھی کھا گئی۔ یہ بات کہتے ہو تو کسی درجے میں کچھ سمجھتا، ہاں بکری ہے، شعور نہیں ہے، مخلوق ہے، تو تھوڑا تھوڑا چرتے چرتے کافی سپارے اس نے کھا لیے۔ یہ کتنی سمجھدار بکری تھی جس نے 31ویں سے لے کے 40 تک کھائے، پہلے سے لے کے 30ویں تک کچھ نہیں کھایا۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر کی بکری بھی اتنی سمجھدار تھی، اصلی قرآن کو کھایا نہیں، نقلی کو چھوڑا نہیں۔ ایسی سمجھدار بکری جس نے اصلی قرآن کو کھایا نہیں اور نقلی قرآن کو چھوڑا نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بس دیکھ لینا صحیح دین ایک دن غالب آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچو، 1400 سال گزر گئے، اذان تمہاری وہاں نہیں ہوئی، نماز تمہاری وہاں نہیں ہوئی، سحری کا ٹائم وہاں تمہارا نہیں، افطاری کا ٹائم وہاں تمہارا نہیں، وضو کا طریقہ تمہارا نہیں، تو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے۔ اب تو قیامت قریب آ گئی۔ اگر 1400 سال اگر تمہاری بات مانے، 1400 سال مکہ پر مدینہ پر وہ گزرے، اصلی اذان سے مکہ محروم، اصلی اذان سے مدینہ محروم۔ اگر تمہاری بات مانے تو 1400 سال میں اصلی قرآن سے مکہ محروم، مدینہ محروم، اصلی روزہ کھلنے اور بند کرنے کے ٹائم سے مکہ محروم، مدینہ محروم، اصلی نماز کے طریقے سے 1400 سال میں مکہ محروم، مدینہ محروم، اذان سے نماز عید سے مکہ مدینہ محروم ہے۔ اگر 1400 سال گزر گئے مکہ مدینہ میں آج تک اس کے مطابق اصلی اذان نہیں دی جا سکی، مدینہ میں اصلی نہیں دی جا سکی، تو یہ بات کسی کو بھی بتاؤ گے دین کے مراکز حرمین شریفین اگر اصلی دین کی تصویر سے آج تک محروم ہے تو وہ فوراً یہ کہے گا میاں وہ تو دین کے مرکز محروم نہیں، معلوم ہوتا ہے تم ہی محروم ہو، تم ہی محروم ہو، تمہیں اصلاح کرنی چاہیے۔ مکہ مدینہ میں آذان وہی ہے جو بلال نے دی، مکہ مدینہ میں نماز وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے پڑھی، اور دوسرے اندازے بھی ذرا اپنے درست کر لیجئے۔ کہتے کہ جناب تھوڑا ٹائم گزرنے تو دو، حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، جب غلبہ ہوگا تو سارے بادل چھٹ جائیں گے۔ بھئی سارے بادل جب چھٹ جائیں گے تو دیکھو تو صحیح، آج بھی حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، حجرہ عائشہ کا ہے، آج بھی ساتھ آرام فرما ہے تو ابو بکر ہے، آرام فرما ہے تو ساتھ عمر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ میں آرام کیا اور ساتھ ابو بکر و عمر آرام فرما ہے، تو اللہ چاہتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کو حضور کی آخری آرام گاہ بنوا دیتے، لیکن اللہ نے حجرہ عائشہ کا بنوایا، چونکہ اللہ اس بات کو جانتے تھے جو عائشہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ فاطمہ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہوں گے۔ اللہ چاہتے تو حضور کے ساتھ حضرت عباس کو سلا دیتے، اللہ چاہتے تو حضور کے ساتھ حضرت علی کو سلا دیتے، لیکن اللہ کو معلوم تھا جو ابو بکر عمر سے محبت کریں گے وہ عباس سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، وہ علی سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر حجرہ فاطمہ کا ہوتا تو یہ طبقہ کہتا دیکھیں نبوت آج بھی فاطمہ الزہرا کے گھر آرام فرما رہی ہیں، اور باقی صحابہ کرام کا انکار کرتے، آج بھی نبوت کے ساتھ علی اور عباس آرام فرما رہے ہیں اور باقی صحابہ کا انکار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین بھی وہی باقی رکھا کہ کم پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے مکے مدینے کا دین اصل دین ہے، اور اللہ نے حجرہ عائشہ کا نقشہ بھی وہی رکھا، کم پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے ماؤں کی دعائیں لے کر جنت لی جاتی ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو ساتھ سلائیں اور بغیر ایمان والا یہ کہے ان کی حکومت تھی وہ دفن ہو گئے،
اس میں کیا خاص بات ہے؟ دورہ تھا، دفن ہو گئے۔ آج بھی جب طاقت والا شخص دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنی مرضی کے دربار میں، مزار میں، مسجدوں کے صحن میں کہاں کہاں لوگ قبریں بنوا لیتے ہیں۔ اگر ابو بکر کی قبر وہاں بن گئی تو ان کے لوگ زیادہ تھے، قبر بن گئی تو کیا ہوا؟ عمر کے چاہنے والے وہاں پہ لوگ زیادہ تھے، ان کا مدینے میں ہول تھا، قبر وہاں بن گئی تو کیا ہوا؟ مثال تمہاری ٹھیک ہے، زور اور دھکے کی بنیاد پر درباروں میں قبریں بنتی ہیں، بازاروں میں قبریں بنتی ہیں، مسجدوں میں قبریں بن جاتی ہیں، لیکن زور اور دھکے کی بنیاد پر جنت میں قبریں نہیں بنتی۔ اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ابو بکر و عمر کل نہیں آج ہی جنت میں ہے۔ جو کوئی سکول نہ جائے، مدرسہ میں نہ جائے، موٹی سی بات تو اس کو بھی معلوم ہے سورج چڑھتا کہاں سے ڈوبتا کہاں پہ۔ اس کے لیے بھی 5ویں پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے بھی مڈل کی ضرورت ہے کہ رات کو سورج نکلتا یا نہیں نکلتا؟ اس کے لیے بھی اس کو کورس کرنا پڑے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ یہ تو وہ حقیقت ہے، سکول جائیں نہ جائیں، مدرسہ جائیں نہ جائیں، یہ حقیقتیں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے ابو بکر و عمر، صحابہ اور اہل بیت، مکہ اور مدینہ کے منظر، قرآن مجید کی تازگی ایسے کھول کر رکھ دی۔ مدرسہ جاؤ نہ جاؤ، سکول جاؤ نہ جاؤ، بس ہو حلالی، ختم نبوت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اہل بیت کا وفادار ہوگا، غدار نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا علم بردار ہوگا، اسلام کا غدار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا وفادار ہوگا، پاکستان کا غدار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم حضور کی ختم نبوت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، زبانی دعوے نہیں کیے۔ آج بھی شہداء اسلام علامہ محمد احمد مدنی شہید کے گلشن میں بیٹھ کر شہداء کے بیٹے یہاں موجود ہیں۔ ممبر پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں جب بھی قربانی دینی پڑی ہم دے جائیں گے، لیکن ملک اور ملت کے غداروں کو اس ملک میں کبھی پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ آج کی اس محفل میں بلند کرنا چاہتا ہوں۔ افتتاح مرکز شہداء اسلام کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو، کیوں نہ ہو؟ جنہوں نے جان لی یہ سوچ کر لی کہ ختم نبوت کے پہرے دار نظر نہ آئے، آج اگر وہ کہیں بھی ہیں، بنا گولی کے ہی موت ہو گئی کہ تم ختم نبوت کے پروانوں کو راستے سے ہٹا رہے تھے۔ مرکز بھی آباد ہے، پروانے بھی موجود ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگے تو میں احباب سے کہتا ہوں، نہ تو ہاتھوں کو جھکا کے رکھا کریں، نہ آواز کو بچا کے رکھا کریں، چونکہ ختم نبوت کے نعرہ کے جواب میں اگر یہ آواز بچائیں گے تو پھر خرچ کہاں کریں گے؟ اگر یہ ہاتھ اس نعرے کے جواب میں بھی جھکائیں گے تو پھر اٹھائیں گے کہاں؟ اور جواب آپ نے 2 مرتبہ دینا ہے، تاجدار ختم نبوت، 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 عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عفت امی عائشہ، شان امی عائشہ، نسبت امی عائشہ، اولاد امی عائشہ، اسلام، اسلام، پاکستان، 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 مرکز شہداء اسلام،
اس مرکز سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. آج پہلا خطبہ جمعہ اور انشاءاللہ آئندہ مسلسل خطبہ جمعہ، نماز اور نماز تراویح، اعتکاف، اس کا پورا نظم یہاں موجود رہے گا. اہل محلہ اس کے لیے ابھی سے اپنے وقت کو خالی کریں اور تیار رہیں. اس مرکز میں انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے.